اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابھی کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی طرح کا جو ہے نا باقی چیزوں کے اوپر توجہ خاص نہیں دینی چاہیے اور اللہ کی خالصتاً عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دو طرح کے کام ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد کو بھی انسان جو ہے نا وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر دیکھے بچہ رو رہا ہو اور ماں جو ہے نا اس کو دودھ نہ دے اور نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی کام اس طرح سے کسی کی جان کا خطرہ ہے لیکن لوگ نماز میں لگ جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر جنگ ہے جاری ہے تو لوگ جنگ چھوڑ دیں، نماز کی طرف توجہ کر لیں، سارے نماز پڑھنے لگ جائیں تو نماز قبول ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار اسلام نے بتایا۔ حقوق العباد کو پہلے پورا کرے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اصل بات کیا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کام کر کے دکھائے اور آپ کی سنت میں ہر طرح کے کام شامل ہیں، تو پوری زندگی کا ایک چارٹر دیا۔ تو مسلمان کا ہر کام عبادت ہے جو سنت کے مطابق طریقہ کار کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج صرف یہی عبادات ہے، نہیں، عبادات ہر کام عبادت ہے۔ اب سنت کے طریقے کے مطابق اگر کیا جائے اور اگر سنت کے طریقہ کار کے مطابق نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز روزہ بھی قبول نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔